دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں جب نکلیے اپنے کاروبار کے لیے، اپنی گدیوں کے لیے، اپنے مارکیٹ جانے کے لیے، ذرا دیکھیے یہ معصوم 10 سال کے، 12 سال کے، 14 سال کے بچے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں سال کے 360 دن ہر موسم میں یہ روزانہ جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ دین کے عالم بنے، اس لیے کہ یہ قرآن و حدیث کے جانکار بنے، اس لیے کہ یہ ممبر سنبھالے، اس لیے کہ یہ محراب سنبھالے، اور کل جب وہی لڑکا عالم بن کے آپ کے سامنے آتا ہے تو اس لیے کہ آپ اسے گالیاں دیں، اس لیے کہ آپ اس پر لعن طعن کریں۔ ذرا مدرسوں میں پڑھنے والے، ہاسٹل میں رہنے والے بچوں کے حالات جا کر دیکھیے۔ آپ اپنے گھر میں مرغے مسلم کھا رہے ہیں، وہاں وہ پانی کی طرح دال پی رہے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں بہترین پنیر کی سبزیاں کھا رہے ہیں، وہاں وہ بغیر چھلا ہوا آلو کھا رہے ہیں، بغیر چھلی ہوئی سبزیاں کھا رہے ہیں۔ آپ روزانہ بکرے اور مرغے کھا رہے ہیں، وہ بیچارے اگر ان کو کبھی بکرے کا گوشت نصیب ہو جائے تو ان کی دعوت ہو جاتی ہے۔ بڑی قربانیوں کے بعد، بڑی پریشانیوں کے بعد، سینکڑوں میل کی دوری پر، اپنے ماں باپ سے دور، اپنے گھر پریوار سے دور، جب آپ آرام سے اپنے گھر میں بیٹھ کر ٹی وی اور سیریل اور فلمیں دیکھتے ہیں، وہ دین کے طلباء، وہ دین کے علماء، وہ دین حصول علم کی راہ کے مسافر، وہ مدرسوں کے بوسیدہ کمروں میں بیٹھ کر بخاری، حدثنا اور قال رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں، وہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی قربانیوں پر یوں پانی نہ پھیرو میرے بھائی، ان کی قربانیوں پر اتنی آسانی سے پانی نہ پھیرو۔ یہ دین کے عالم ہیں، یہ آپ کے رہبر ہیں، یہ آپ تک قرآن و حدیث کو پہنچانے والے ہیں، یہ ختم ہو گئے۔ اللہ کی قسم آپ کو جنازے پڑھانے والے نہ ملیں گے، یہ ختم ہو گئے۔ آپ کو نکاح پڑھانے والے نہ ملیں گے، یہ ختم ہو گئے۔ آپ کے ممبر کو سنبھالنے والے نہ ملیں گے، یہ ختم ہو گئے۔ قرآن غلط پڑھنے والے آپ کے امام بنیں گے، یہ ختم ہو گئے۔ غلط عبارتیں پڑھنے والے آپ کے خطیب بنیں گے۔ آج حالات دیکھیے ہندوستان کے، میرے پاس فون آتے ہیں، مولانا ہماری مسجد کے لیے کوئی امام بتا دو، کوئی خطیب بتا دو۔ کبھی گجرات سے فون آتا ہے، کبھی بمبئی سے فون آتا ہے، کبھی آس پاس سے فون آتا ہے۔ لاکھوں مدرسے ہیں، لاکھوں مدرسے ہندوستان کی سرزمین پر ہیں، مگر مسجد میں پڑھانے والا امام نہیں مل رہا ہے۔ کیوں؟ اب یہ مدرسے سے بچے پڑھ کے یہ نہیں جانا چاہتے، یہ نہیں جانا چاہتے مولوی گیری کی لائن میں، یہ امام نہیں بننا چاہتے۔ مسجد کا امام، کہتے ہیں مسجد کا امام پورے محلے کی بیوی ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ پورا محلہ جو چاہتا ہے، امام صاحب آج آپ نے نماز بڑی لمبی پڑھا تھی، امام صاحب آج آپ نے قرات بڑی لمبی کر دی، امام صاحب آپ کو رکوع بہت بڑا ہو گیا۔ امام بیچارہ تقریر کرے، جمعہ کا خطبہ 5 منٹ بڑھ جائے، اتنی جرت ہے، اتنی مجال ہے لوگوں کی، کھڑے ہو کے بیچ، پورے مجمع کے بیچ میں کھڑے ہو کے امام کو ٹوک دیتے۔ یہ مقام ہے عالم کا، آپ کے دین کی رہنمائی کرنے والے کا یہی مقام ہے میرے بھائی۔ اللہ کے واسطے ہمارے عقیدے میں ایک عقیدہ یہ بھی ہے، اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں پوری تقریر کا خلاصہ سمجھو اس کو، میری اس ایک لائن کو اپنے دماغ کے کسی کونے میں بٹھا لو۔ ہم اہل حدیث ہیں، ہمارے مسلک کی بنیاد عقیدے پر ہے، اور ہمارے عقیدے کا ایک حصہ ہے کہ ہم علماء کی عزت کرتے ہیں، علماء کا احترام کرتے ہیں، یہ ہمارے عقیدے میں ایک عقیدہ ہے۔ چلے جاؤ جامعہ سلفیہ کے اندر، عقیدے کی ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کا نام ہے العقیدۃ الطحاویہ، عقیدے کی کتاب ہے۔ لکھنے والا کون؟ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام طحاوی کہتے ہیں اپنے عقیدے کی اس کتاب میں العقیدۃ الطحاویہ میں، وعلماء السلف من السابقین ومن بعدهم من التابعین اہل الخیر والاثر واہل الخیر والاثر واہل الفقہ والفہم لا یذکرون الا بالجمیل ومن ذکرهم بسوء فهو على غیر السبیل۔ یہ امام طحاوی کے الفاظ ہیں، یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے، یہ علماء کے سلسلے میں اہل حدیث کا عقیدہ ہے، اس کو اپنے دماغ میں بٹھاؤ۔ علامہ طحاوی کہتے ہیں جتنے علماء گزر گئے تابعین کے زمانے میں، بعد کے دور میں جتنے علماء گزرے ہیں وہ نیک تھے، بھلائی والے تھے، دین کی سمجھ رکھنے والے تھے، ان کا جب بھی ذکر کیا جائے اچھے طریقے سے کیا جائے۔ لا یذکرون الا بالجمیل، علماء کا جب بھی ذکر کیا جائے اچھے طریقے سے کیا جائے۔ ومن ذکرہم بسوء فہو علی غیر السبیل، اور
جو علماء کی توہین کرے، جو علماء کو ان کے مقام سے گرائے، جو علماء کو کی غیبت کرے، جو علماء کی برائی کرے، وہ اہل سنت والجماعت کے طریقے پر نہیں ہے، وہ اہل حدیث کے طریقے پر نہیں ہے، وہ سلف صالحین کے طریقے پر نہیں ہے۔ 2-4 دن پہلے کی بات ہے، ہماری مسجد پر ایک مولوی صاحب آئے، غالباً عصر کی نماز تھی، نماز ختم ہوئی، کھڑے ہو گئے مائک لے کر، بتانے لگے کہ میں مئو سے جامعہ عصریہ مئو کے اندر مولانا عبدالشکور صاحب آتے ہیں نا جس مدرسے میں پڑھاتے ہیں دارالحدیث، وہاں کے فارغ ہیں، جوان لڑکیاں ہیں، شادی کرنے کا انتظام نہیں، ایک مدرسے سے پڑھا ہوا، ان کی عمر 50 سے کم نہیں رہی ہوگی، کہا کہ بھائیوں میں کمزور ہوں، بیمار ہوں، علاج کے پیسے نہیں، اپنی جوان بیٹیوں کی شادی کرنے کی طاقت نہیں، کچھ مدد کرو۔ اللہ کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، یہ کلیجہ اندر سے دکھ گیا، یہ کلیجہ اندر سے ہل گیا کہ ہم نے اپنے علماء کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، وہ اپنی لڑکیوں کی شادیوں کے لیے بھیک مانگے، وہ اپنے مکان کی تعمیر کے لیے بھیک مانگے، یہ کسی قوم کے رہبر کا یہ حال ہے؟ کتنے علماء ہیں بیچارے بیمار ہیں، بستر پہ پڑے ہیں، کوئی دوا اور علاج کو پوچھنے والا نہیں، کتنے علماء ہیں ان کی بیٹیاں جوان ہیں، شادی کی عمر نکل رہی ہے، بیچارے رکشہ چلا نہیں سکتے، ٹالی چلا نہیں سکتے، بوجھا اٹھا نہیں سکتے، انہوں نے جو وقار کے ساتھ زندگی گزاری ہے اس وقار کے خلاف انہیں نظر آتا ہے، مگر اس قوم نے ایسے بھی علماء، اس قوم کے اندر ایسے بھی علماء ہیں جو آج بھیک مانگنے پر مجبور ہیں۔ کیا جواب دیں گے ہم اللہ کے یہاں؟ علماء کی توہین، عبداللہ ابن مبارک کہا کرتے تھے، من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، جو اپنے علماء کی توہین کرے، جو اپنے علماء کی ناقدری کرے، اس کی آخرت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ امام اوزاعی کہا کرتے تھے الوقیۃ فی اہل العلم من کبائر الذنوب، علماء کی توہین کرنا، علماء میں کیڑے نکالنا، علماء کی عزت و آبرو کے ساتھ کھیلنا، علماء کو بدنام کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ہم اہل حدیث سے میرے بھائی، ہم نے کیا سیکھا ہے حدیث سے، ہم نے کیا سیکھا ہے اپنے صحابہ سے؟ یہ عبداللہ ابن عباس ہیں، نبی کے بڑے پیارے صحابی ہیں، نبی کے چچا عباس کے بیٹے ہیں۔ ابی ابن کعب اپنے گھوڑے پہ جا رہے ہیں، عبداللہ ابن عباس گھوڑے کی لگام پکڑ دیتے ہیں۔ ابی ابن کعب کہتے ہیں ارے حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نبی کے خاندان سے، آپ نبی کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ میرے گھوڑے کی لگام پکڑ رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ہاکذا یفعل بالعلماء، ہمارے نبی نے ہمیں علماء کی ایسے ہی تعظیم کرنے کا حکم دیا تھا۔ میرے بھائیوں، ایسا نہ کرو کہ علماء پیدا ہونے بند ہو جائیں، ایسا نہ کرو کہ مدرسوں میں پڑھنے کے پہلے یہ بچے سوچیں کہ 10 سال قربانی دے کر ہم ان عوام کی ان کی ہم گالیاں سنیں، اس قوم کی گالیاں سنیں، اس قوم کے طعنے سنیں۔ جس طریقے سے قرآن کی عزت کرتے ہو، جس طریقے سے اسلام کی عزت کرتے ہو، ویسے ہی اس اسلام کو پہنچانے والے علماء کی عزت کرو۔ اور آخری بات کہہ کے میں بات ختم کرتا ہوں، جو لوگ علماء کی عزت و آبرو کے ساتھ کھیلتے ہیں، جو لوگ علماء کا مذاق اڑاتے ہیں، جو لوگ علماء کو برا کہتے ہیں، ان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ بڑے غور سے سننا، ان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ اور میری یہ بات ایک بھوشیہ وانی، ایک پیشن گوئی سمجھ کے آج یہاں سے لے کے چلے جاؤ کہ علماء کی توہین کرنے والے ایک دن ایسے مقام پر بھی پہنچتے ہیں کہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ارے جب دین کو پہنچانے والے علماء کی عزت ہماری نظر میں کھلواڑ ہے تو دین کب تک بچے گا؟ جب دین کے مبلغ، دین کے ناقلین، دین کو پہنچانے والے علماء کی عزت سے کھیلنا ہمارے لیے آسان ہے تو دین سے کھیلنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں، امام ابو داؤد کتاب الادب میں یہ روایت لائے ہیں، ان من اجلال اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی تعظیم کا ایک تقاضا یہ بھی ہے اکرام ذی الشیبۃ المسلم، کہ کوئی مسلمان اگر عمر دراز ہے، 50 سال کا ہے، 60 سال کا ہے، 70 سال کا ہے، مجلس میں آ گیا ہے تو اس کو مقام دیا جائے، اس کی عزت کی جائے، اس کا احترام کیا جائے۔
اپنے بوڑھوں کا، اپنے بزرگوں کا احترام کرو. اللہ کا احترام اگر کرتے ہو تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اگر اللہ کا احترام کرتے ہو تو اپنے بزرگوں کا احترام کرو. وحامل القرآن، اور قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کا احترام کرو. قرآن کی تلاوت کرنے والے، قرآن کا علم رکھنے والے، قرآن کا درس دینے والے علماء کا احترام کرو. وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ، اور انصاف کرنے والے بادشاہ کا احترام کرو. تو میرے بھائیوں، یہ ہے ہماری شریعت جو ہم سے علماء کے احترام کا مطالبہ کرتی ہے، جو علم کے مقام اور قدر و قیمت کو سمجھنے کا مطالبہ کرتی ہے. آج ہم لوگ دنیا پرستی میں اس قدر محو ہو چکے ہیں. کتنی زبانوں سے انہی کانوں نے سنا ہے مدرسوں کی تنخواہیں پاور لوم کی مزدوریوں سے جوڑی جاتی ہیں.